ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. اور اسی چیز کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کی. اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، لہٰذا تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرمانبردار اور مطیع ہو. کیا تم اس وقت حاضر تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت تھا، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بیٹوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے. آپ کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود ہی کی عبادت کریں گے، اور وہی ایک الہ اور معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ملت ابراہیم یعنی ملت حنیف ایسا دین ان کو عطا فرمایا تھا جس دین کی تمام تر انبیاء نے دعوت دی تھی اپنی اپنی قوموں کو، اور اسی دین کی دعوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر نبیوں کو دے کر بھیجا، اور اسی میں حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد حضرت اسماعیل اور ان کے دوسری اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسلیں چلی ہیں، ان میں جو انبیاء آئے ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اسی ملت ابراہیم کی دعوت دی. اسی ملت ابراہیم. تو ملت ابراہیم یہ واحد ایسا دین ہے جو اس کائنات کے اندر تمام تر قوموں کے لیے رہبر ہے، رہنما ہے. جو بھی شخص ملت ابراہیم سے ہٹ کر، اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے تم کو چن لیا ہے، اور ہم نے ابراہیم سے کہا کہ تم ہمارے فرما بردار ہو جاؤ، اسلم. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ اسلمت لرب العالمین، کہ میں سارے جہاں کے پروردگار کا کیا ہو گیا؟ میں مسلمان ہو گیا، مطیع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا. بس اسی کو لے کر کے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ جو آگے جو آیت آ رہی ہے کہ انسان انبیاء کرام علیہ السلام اپنی تمام تر زندگی دین کے خاطر لٹانے کے بعد جب دنیا سے رخصت بھی ہو رہے ہیں تو اپنی اولاد کو اسی دین پر قائم رہنے اور اسی دین پر مرنے کی وصیت کر رہے ہیں. اصل میں دنیا کا ایک قانون ہوتا ہے اور دنیا کا طور طریقہ ہوتا ہے جس میں ہم سب جی رہے ہیں، اور اس کو ہم بہت اچھی طرح سے ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میری دکان چلائے، باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد میری ڈاکٹری میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے اور ہاسپٹل چلائے، ہے نا. یعنی باپ چاہے جس فیلڈ میں کام کر رہا ہو وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد اس فیلڈ کی بادشاہ بنے، اس فیلڈ کے کنگ میکر بنے، اس فیلڈ کے سب سے بڑے بنے. ایک باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے. لہٰذا الاناء یترشح بما فیہ، ایک عربی کا مقولہ ہے کہ برتن سے وہی چیز جھلکتی ہے جو برتن میں ہوتی ہے. برتن سے وہی چیز جھلکتی ہے جو برتن میں ہوتی ہے. بریانی کا اگر ڈیگ چڑھایا جائے تو اس سے خوشبو کس چیز کی آئے گی بھائی؟ دال کی آئے گی؟ نہیں، بریانی کی خوشبو آئے گی. وہ دور سے ہی بتا دے گا کہ آؤ مجھے کھاؤ، میں بریانی ہوں.
دور سے ہی کہے گا نہیں کہے گا. ہاں تو یہ کیوں؟ الاناء یترشح بما فیہ، انسان میں جو ہوگا وہی اگلے گا. صبر ہوگا تو وہی صبر کی تلقین کرے گا، شکر ہوگا تو شکر کی تلقین کرے گا، بھائی تم بھی شکر کرو. اس کے اندر غصہ ہوگا تو بار بار وہی گسیڑاپن دکھانا شروع کرے گا. یعنی ایک چیز ہے کہ انسان کے اندر جو اوصاف حمیدہ ہوں گے یا اوصاف رذیلہ ہوں گے، وہی انسان کیا ہے تنازعات کے وقت، جھگڑے کے وقت وہ کیا کرے گا؟ نکالنا شروع کرے گا. تو کسی انسان کی پہچان کو علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ انسان کیسا ہے اس کو پہچاننا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھو. کیا کر کے دیکھو؟ لین دین کر کے دیکھو، سمجھ میں آئے گا. یا اس کو پہچاننا ہے تو اس کے ساتھ سفر کرو کہ وہ انسان کی پہچان ہو جائے گی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ انسان میں جو ہوتا ہے وہی انسان اپنے اولاد کو بھی کیا کرتا ہے؟ سکھاتا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام چونکہ ان کی روحیں پاک تھی، یہ معصوم تھے، اور اس کائنات کے اندر اللہ کے آرڈرز اور اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے وہ نبی بنائے گئے تھے. وہ اللہ کے احکامات کو دنیا کے اندر ہر کونے میں، دنیا کے ہر گھر میں پہنچانے کے لیے آئے تھے کہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کے احکامات، اللہ کے آرڈرز یہ کیا ہیں اور امت کو اور بندوں کو اس پر کیسے عمل کرنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کی جو تعداد بھیجی ہے وہ الگ الگ قبیلے، گاؤں، بستی، دیہات، نگر، ہر ایک کے لیے، الگ الگ ملک کے لیے بھیجے. اور وہ نبی کہاں سے ہوتا؟ انہی میں سے ہوتا. اہل عرب پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا. اہل عرب میں سے اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. عربی علاقے میں نبی بھیجا جا رہا ہے تو عربی داں، لیکن وہ نبی ساری کائنات کے نبی تھے. اس کے پہلے جو نبی آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے تھے یہ الگ الگ قبیلے کے لیے آئے تھے. یعنی ان کی شریعت انہی کے علاقے میں چلے گی. دوسری جگہ پر دوسرے نبی تھے جو دین کی دعوت لے کر چل رہے تھے، ان کے الگ صحیفے، ان پر الگ کتاب، ان پہ الگ شریعت اتری تھی، وہ ان کی شریعت کے مطابق چل رہے تھے. اس طرح سے بستی اور علاقے کے حساب سے نبی آیا کرتے تھے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ساری کائنات کے لیے تھی. تو آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید ساری کائنات کے لیے کتاب ہے. آپ کی شریعت ساری کائنات کے لیے شریعت ہے. آپ کا حکم، آپ کی سنت، آپ کے آرڈر ساری امتوں کے لیے ہیں، ساری امتوں کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی چونکہ وہ دین حنیف پر اپنی پوری زندگی گزار کر چلے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنی نسلوں کو وصیت کی. اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے امتحانات ان کے سامنے پیش کر دیے. وہ تمام تر امتحانات میں 100% کامیاب ہو گئے، بڑی بڑی مشکلوں سے گزر گئے. اپنے ملک کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیے. اپنے باپ کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا. اپنے ملک شام کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا. اپنے بیٹے کی قربانی کی بات آئی، قربانی کے لیے تیار ہو گئے. اپنے بیوی بچوں کو لق و دق میدان میں چھوڑنے کی بات آئی تو وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے جہاں پر پانی، کھانے پینے کی کوئی ویوستھا اور کوئی وہاں پہ ضروری اشیاء تھے ہی نہیں کہ جس سے وہاں پر گزارا بسر ہو. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے گئے. اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے سب کچھ سرے تسلیم خم کر دیا تھا. ایسا نہیں کہا کہ اے اللہ یہ ذرا مشکل کام ہے، مجھ سے نہیں ہو سکے گا، اے اللہ یہ تھوڑا میں بیٹا ابھی تو پیدا ہوا ہے، ذرا مجھ کو پالنے پوسنے بڑے ہونے دیجئے، اس کے بعد دیکھیں گے. بالکل نہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے آزمائش کے لے کر آتے، اللہ تعالیٰ فوراً ابراہیم علیہ السلام اس میں کیا ہو جاتے؟ اتر جاتے اور اللہ تعالیٰ کو کیا کرتے؟ راضی کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا. اسی کو ذکر فرما رہا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ. ابراہیم علیہ السلام اسی چیز کی جس چیز پر وہ پوری زندگی چلے ہیں، ملت ابراہیم پر، دین اسلام کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد سے کر رہے ہیں. ابراہیم حضرت اسماعیل سے بھی اور حضرت اسحاق سے بھی. اور اسی کی وصیت کس نے کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی. کس نے کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی، جن کا لقب اسرائیل تھا اور انہی کی طرف منسوب ہوتے ہوئے یہودی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. تو انہوں نے بھی اپنے بچوں سے وصیت کی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جتنے بچے تھے ان کو بھی اسی چیز کی وصیت کی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام
ان کو اس بات کی وصیت کی. اسی کو فرما رہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اسی کی وصیت کی. یعنی یہ جو بنی اسرائیل ہیں، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، جو آج اپنے آپ کے مسلمان ملت ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ ایک نمبر کے جھوٹے ہیں. کیونکہ اگر ملت ابراہیم پر یہ ہوتے تو ان کا نام مسلمان ہوتا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہلایا، اور انہوں نے اللہ سے جو دعا کی تھی اس دعا کے اندر کیا فرمایا تھا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، کہ میری نسل میں ایک امت، ایک جماعت جو مسلمان ہو پیدا فرما. تو یہ تو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے ہیں، تو پھر آپ کا دعویٰ اور آپ کا عمل، یہ دونوں میں کیا ہے؟ بہت زیادہ تضاد ہے، لہٰذا تم ایک نمبر کے جھوٹے ہو. تو یہود اور نصارہ باوجود یہ کہ یہ انبیاء کی اولاد ہیں، لیکن انہوں نے اپنے انبیاء کی، اپنے باپ داداؤں حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، بلکہ انہوں نے صرف یہی دعوے کیے کہ ہم کیا ہیں؟ سب انبیاء کی اولاد ہیں اور ہم ملت ابراہیم پر ہیں. آگے فرمایا یا بنیہ، کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب فرما لیا. کون سے دین کا؟ وہی دین کا جس دین کو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور آج مسلمان اسی دین پر چلتا ہے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کیا ہے؟ مذہب. هو سماکم المسلمین، اور وہی ہیں جنہوں نے تم کو مسلمان کہہ کر لقب دیا ہے، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. لہٰذا یہ بات یاد رکھے، اگر کوئی پوچھے کہ تم کو مسلمان کس نے لقب دیا ہے، تو کس نے دیا ہے ہم کو مسلمان لقب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو مسلمان کہا ہے. جو اسلام پر چلنے والے ہیں ان کو مسلمان کہتے ہیں، اور یہی چیز یہودیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اسی لیے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے بے شک تمہارے لیے دین کا انتخاب فرمایا ہے. لہٰذا پھر اب کرنا کیا ہے؟ دین تو آ گیا. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اب تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، اسلام پر ہو، یعنی پوری زندگی تم کو اسلام پر گزارنی پڑے گی. تو ایک باپ جو ہوتا ہے نا، اپنی اولاد کو کس چیز کی وصیت کرتا ہے؟ جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے. اب ہمارے جو ماں باپ ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے سبق اس آیت کریمہ میں؟ ایک بات یاد رکھے، جو نبی ہوتا ہے نا، نبی وہ ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، وہ عارضی زندگی کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتا. عارضی زندگی تو مصیبتوں سے بھری پڑی ہے. مجھے بتاؤ، ایک آدمی اگر پوری زندگی پریشان رہ رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ کیا تجھے ایسی زندگی پھر سے چاہیے، وہ نہیں کہے گا، کیونکہ وہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے بھری پڑی ہے، ٹینشن سے بھری پڑی زندگی. لہٰذا یہ زندگی میں تو کوئی ہمیشہ رہنا نہیں چاہے گا. لیکن جو عافیت والی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، جو بیماریوں سے پاک زندگی ہے، جو موت سے پاک زندگی ہے، جو پریشانی اور ٹینشنوں سے پاک زندگی ہے، ایسی زندگی آخرت والی زندگی ہے. تو انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی اولاد کو جو وصیت کر رہے ہیں، وہ بھی کس چیز کی کر رہے ہیں؟ آخرت کی وصیت کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے ایک دین ہے، اور تم مرتے دم تک اسی دین پر تم کو قائم رہنا ہے. اپنے خواہشات کے مطابق کبھی ادھر پلٹی مار رہے ہیں، کبھی ادھر پلٹی مار رہے ہیں، جہاں اچھا لگا ادھر جا رہے ہیں، ایسا نہیں چلے گا. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارا مذہب ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے، اور تمہیں نام دینے والے بھی ابراہیم علیہ السلام ہے. اور ایک جگہ تو قرآن میں کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تیسرے پارے میں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یقیناً دین اسلام یہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اسلام ہے. دین کیا ہے؟ یہ اصل دین، اصل مذہب اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟
اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم کو لے کر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ملت پر کیوں نہیں ہو؟ وہی اصل دین ہے اور اسی کو وہی دین قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی دھرم اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب اس میں والدین کے لیے جو کچھ چیزیں ہیں، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو ماں باپ کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اولاد کے لیے، ماں باپ کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اولاد کے لیے، کہ بھائی میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے، میری خود کی زندگی یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا میں بھی، اور میری اولاد اور نسل بھی آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ شاید ہی کوئی ماں باپ کوئی اپنے بچوں کے لیے اس بارے میں سوچتے ہوں گے کہ اس کی اولاد جہنم میں جائے۔ کوئی سوچے گا ایسا؟ کوئی نہیں سوچے گا، ایمان والا کبھی نہیں سوچے گا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ جس طرح سے میں دین اسلام پر قائم ہوں، میری اولاد بھی دین اسلام پر قائم رہے، اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنی زندگی میں 100% لے کر آئے۔ تو اس کی محنت کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اور اس کی محنت دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے قولاً اور ایک ہوتا ہے عملاً۔ اپنی اولاد کو آج ماں باپ کی طرف سے شکایتیں ہیں کہ بھئی ہماری اولاد کو بولے تو کرتے نہیں، الٹے کرتے، بولے مانتے نہیں، سنتے نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں دو طرح کی چیزیں ہیں کہ ہماری اولاد کو سمجھانے کے لیے، ایک تو زبان ہے اور دوسرا ہے ہمارا خود کا عمل۔ ہم صبح اٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں، یہ بہت بڑا سبق ہمارے بچوں کو ہم دیتے ہیں۔ ہمارا عمل کا سبق جو ہوتا ہے نا، ہماری زبان سے 100 گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارے عمل کا سبق ہماری زبان سے بولے ہوئے الفاظ سے 100 گنا زیادہ اثر رکھتا ہے۔ آپ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کو جائیں گے، وہ بچہ آپ کو کنٹینیو دیکھے گا کہ ابو جلدی اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور مسجد چلے جاتے ہیں۔ ابو اذان ہونے کے بعد ابو اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد جاتے ہیں۔ ابو اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد جاتے ہیں۔ ماں اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، مصلی پر نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ یہ جو آپ کا عمل ہے، آپ بچے سے مت کہیے پھر نماز کے لیے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ خود کہے گا ابو صبح میں بھی آتا ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ یہ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے۔ کوئی ڈھنورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، چل بیٹے نماز کو، چل بیٹے نماز کو، کوئی بولنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے عمل سے اپنے بچوں کو وہ دینداری دے سکتے ہیں جو اپنی زبان سے نہیں دے سکتے، کیونکہ زبان سے دین سکھلانے کے لیے ہم عالم حافظ بھی نہیں ہے نا، ہم کس طرح سے بتائیں گے ان کو؟ صحیح نہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عام ایمان والوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ایمان والے اپنی نسل کو بھی کیا کریں گے؟ آخرت کے لیے تیار کریں گے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال، اپنے آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ فرما رہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نار، اب جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے بتائیے بھائی؟ ان کو بتانا پڑے گا عمل سے کہ یہ کام اگر ہم میں کر رہا ہوں یہ کام جہنم سے بچنے کے لیے، تو وہ بچہ بھی کہے گا میں بھی جہنم سے بچنے کے لیے یہ کام کروں گا۔ میں یہ کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو بچہ بھی کیا کہے گا؟ میں بھی کام کروں گا اپنے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ہمارا عمل اور ہمارا قول یہ ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے نمونہ۔ اگر ہم اٹھیں گے نہیں اور بچے کو کہیں گے بیٹے نماز کی فجر پڑھ، فجر کو اٹھیں گا بچہ؟ نہیں اٹھے گا، گھر والی بھی نہیں اٹھے گی۔ کیوں؟ ہم خود نہیں اٹھ رہے، ہم خود نہیں اٹھ رہے۔ تو یہ عمل بہت ضروری ہے۔ 5 یا 6 چیزیں ایسی لکھی ہیں علماء کرام نے کہ جو ماں باپ کے لیے لازمی اور ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ماں باپ عملی طور پر اپنے بچوں کو تعلیم، دین کی تعلیم دینے کے لیے کوشش کرے۔ دنیا کی تعلیم تو بچے لیں گے ہی، اسکول جانا ہے، یہ جانا ہے، وہ جانا ہے، وہ تو لیں گے ہی، لیکن دین کی تعلیم پر عام طور سے ایسا فوکس نہیں کیا جاتا جیسے دنیاوی تعلیم کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ دین کی تعلیم کے بارے میں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں لیا جاتا، اتنا زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی
بچوں کو مکتب میں بھیجنے کے لیے ابھی ہم 100 جگہ ٹیڑھے ہوتے ہیں. 1 سے 1.5 گھنٹے کا مکتب ہوتا ہے, تو اس کو بچے کو بھیجنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بچہ تھوڑا بولا ابو سر دکھ رہا, ہاں بیٹے مت جا, کل جا. لیکن وہیں اسکول کی بات آئی تو لے جا کر چھوڑیں گے, مار کر 2 تھپڑ ماریں گے اور لے جا کر چھوڑیں گے. کیوں؟ وہاں کی اہمیت آئی ہے, یہاں کی اہمیت نہیں آئی. تو ہم بچوں کے سامنے جس چیز کی اہمیت کو بتائیں گے, بچے میں اس چیز کی اہمیت آئے گی. ہم بچپن سے ہی بچے کے ذہن میں میرا بچہ تو ڈاکٹر بنے گا, میرا بچہ تو انجینئر بنے گا, میرا بچہ تو ٹیچر بنے گا, اس کو تو وکیل بنانے کا ہے, اس کو تو کلیکٹر بنانے کا ہے, میرے بچے کو وہ اسکول میں پڑھاؤں گا, میں 10,000 روپے فیس بھر کے پڑھاؤں گا. ہم اپنے بچوں کا ذہن بچپن سے ہی ایسی بناتے ہیں کہ وہ بچے بعد میں بڑے ہو کر نہ مکتب میں جانے کی کوشش ہوتی ہے اور نہ ہی مدرسے میں جانے کی کوشش ہوتی ہے, نہ ہی مسجد کی طرف جانے کی کوشش ہوتی ہے. اگر ہم بچپن سے ہی ان کے مائنڈ کو یہ سیٹ کریں کہ میں بچے کو نمازی بناؤں گا, بیٹے تو نمازی بنو گے نا, ہاں بنوں گا میں. بیٹے تو حاجی بنے گا, ہاں انشاءاللہ میں حاجی بنوں گا, انشاءاللہ بولو, انشاءاللہ بولے گا. آپ بچپن سے ہی اس کی میموری کے اوپر تربیتی طور پر اس کی میموری کے اندر یہ چیز داخل کریں گے, انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بچہ آپ کو فجر کے لیے اٹھائے گا. ابو اٹھو اذان ہوگی بولے گا, وہ کیا بولے گا؟ ابو اٹھو اذان ہوگی, اللہ ناراض ہوتے ہیں, جلدی اٹھو. یہ عمل ہوگا اور کئی دفعہ ہوگا, آپ کر کے دیکھ لیجئے, یہ تجربات کی باتیں میں کہہ رہا ہوں. تو بچوں کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان کے ذہنوں کے اندر دین کی اہمیت بٹھانے کے لیے ان کے سامنے بار بار دین کا, اسلام کا, نماز کا, احکامات کا, اللہ اور اس کے رسول کا, صحابیات کا, صحابہ کرام کا, اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا تذکرہ کرتے رہیے. جب تذکرے ان کے ہوں گے تو وہ اوصاف وہ اپنے اندر لانے کی کوشش کرے گا. آج اگر بار بار مودی کریں گے تو بچہ مودی کے جیسا بننے کی کوشش کرے گا. لیکن وہی جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق ایسے تھے, حضرت عمر ایسے تھے, حضرت عمر کے واقعات, حضرت ابو بکر کے واقعات, اور بچیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا, حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت حلیمہ سعدیہ, ان کے واقعات سنائیے, ان کے جو فضائل ان کے سنائیے اور ان کے مقامات بتائیے, تو ان کے اندر وہ پردہ داری آئے گی, وہ حیا آئے گی, وہ دینداری آئے گی. کیوں؟ ہم نے بچپن سے ان کے ذہن کے ارد گرد کیا کیا ہوا ہے؟ دینداری کو رکھا ہوا ہے. یہ پہلی چیز ہے. ہم اس پر اور بات کریں گے انشاءاللہ, ہم اس کے اوپر اور ایک دن تفسیر کریں گے اس عمل کے اوپر کہ والدین کو بچوں کو کس طرح سے تیار کرنا ہے. کیونکہ آج تقریباً 30% ہمارے لاتور شہر کے ڈاٹا کے مطابق 30% والدین اپنے اولاد سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اتنا پریشان ہے. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جان چھڑانا چاہتے ہیں. اتنا زیادہ پریشان ہے اپنی اولاد کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے طریقے بتائے ہیں قرآن میں کہ اپنے اولاد کو کس طرح سے ہم نیک دیندار بنا سکتے ہیں. یہ جو باپ حضرت ابراہیم ہے, حضرت اسحاق ہیں, حضرت یعقوب ہیں, یہ جو حضرت اسماعیل ہیں, یہ جو اپنی اولادوں کو اور اپنی نسل کو جو وصیت کر رہے ہیں, کسی کر رہے ہیں؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا ہے. تمہیں مرنا بھی ہے اور زندہ بھی رہنا ہے تو دین اسلام پہ رہنا ہے. تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم فرما بردار ہو, مسلمان ہو, اسلام پر ہو. آج اسی بات کے اوپر لیتے ہوئے سوشل میڈیا نے اور انہی باطلان نے اور انہی غلط لوگوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں, ان کے جیب میں اور ان کے ارد گرد ایسا ماحول بنایا ہوا ہے, صہیونی ماحول, اور ایسا جس کو کہیں گے ہم گناہوں کا ماحول تیار کیا ہے کہ ہمارا بچہ نیک چیز سوچتا بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے دیکھنا, ایک ہوتا ہے سوچنا. ہمارے ارد گرد ایسا ماحول بنایا گیا ہے کہ ہمارا بچہ سوچتا بھی نہیں ہے, اس کے دماغ میں نیکی کی سوچ بھی نہیں آتی. آپ سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ سوچ آئے گی تو انسان بولے گا, عمل کرے گا, لیکن ماحول ایسا کریٹ کیا گیا ہے کہ وہ بچہ رات دن گناہوں کو دیکھتا رہتا ہے, گناہوں کو سنتا رہتا ہے, گناہوں کو پڑھتا رہتا ہے. بات جہاں جاتا ہے گناہوں کو دیکھتا ہے, گناہوں کا ماحول, ہر جگہ گناہوں کا ماحول ہے. مجھے بتاؤ اس کے اندر نیکی کا ماحول کہاں سے آئے گا؟ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ اذان ہو رہی ہے, اس کے علاوہ 23.5 گھنٹے سوائے گناہوں کے وہ کوئی چیز سن ہی نہیں رہا ہے. گناہوں کے علاوہ کوئی چیز دیکھ ہی نہیں رہا ہے. گھروں میں ٹی ویاں ہیں, ہماری مائیں بہنیں ساس بہو کے جھگڑوں میں پریشان ہیں,
جیسا دیکھ رہے ہیں ویسا کیسے ایکٹنگ کرنے کا ہے، گھروں میں ایکٹنگ کر رہے ہیں. ساس بنی بن رہی ہے اور بہو بنی ہوئی ہے، ننند بنی ہوئی ہے. ہر کوئی اپنی جگہ پر بادشاہ اور اپنی جگہ رانی بن کے بیٹھی ہوئی ہے. ان کو دینداری کا کوئی ماحول ہی گھر میں نہیں مل رہا ہے. وہاں پر کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ماحول کریٹ کرنے والا نہیں ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی نیا گھر بنائے اس کو بیت المسجد بنانا چاہیے. ہر گھر میں کیا ہونا چاہیے؟ بیت المسجد. مسجد البیت، میں الٹا بول دیا، مسجد البیت، گھر کی مسجد. ہر گھر میں ایک گھر کی مسجد ہونی چاہیے. آپ بولیں گے گھر کی مسجد رہی بات، بڑی مسجد کی کیا ضرورت؟ وہ گھر کی مسجد جو ہے وہ نوافل پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے اور گھر کے اندر دین کا ماحول کریٹ کرنے کے لیے ہے. وہ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آج وہاں پر مصلی بچھے ہوئے رہنے چاہیے، وہاں پر تسبیح رہنی چاہیے، قرآن کریم رکھنے چاہیے، وہاں پر دینی کتابیں رہنی چاہیے، وہاں پر بچے پڑھتے رہنا چاہیے. جب وہ موڈ خراب ہو گیا ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کے بجائے وہاں جا کر کتاب، قرآن، حدیث پڑھنا، سنانا ہونا چاہیے. یہ چیز جب ماحول کریٹ ہوگا وہ ماحول کے اثرات ہمارے بچوں پر گریں گے. فَأَبَوَاهُ أَوْ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ کہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہونے والی اولاد، ان کے ماں باپ کی وجہ سے، ان کے ماں باپ نے ان کو یہودی والا ماحول دیا تو وہ بچے یہودی بن گئے. ان کے ماں باپ نے مجوسی والا ماحول دیا، وہ بچے مجوسی بن گئے. ان کے ماں باپ نے نصرانی اور عیسائی والا ماحول کریٹ کر کے دیا، بچے ویسے بن رہے ہیں. اور آج اسکول کے اندر ایک ٹیچر کہتا ہے جو گنپتی کی فوٹو بنا کے لائے گا اس کو کتنے ملیں گے؟ 500 روپے انعام ملیں گے. تو مسلمان کی پردہ دار خواتین کیا کر رہی ہیں؟ جو کیا اگر دیندار خواتین ہیں وہ اپنے ہاتھ سے گنپتی کی فوٹو بنا کر بچے کو بھیج رہے ہیں. ساتھ میں دیکھ اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں. تو ہم خود اپنے بچوں کے لیے ایک ماحول ایسا کریٹ کر رہے ہیں، ان کو بتلا رہے ہیں کہ بیٹے یہ جو تو کر رہا ہے نا یہ صحیح کر رہا ہے. تو بچے کبھی سوچیں گے نہیں اس بارے میں کہ یہ غلط ہے، یہ بت پرستی ہے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کے خلاف ہے، یہ رسول اللہ کے خلاف ہے. ہم ان کے سامنے وہ ماحول کریٹ نہیں کر سک رہے، ہم ان کو بتلا نہیں چاہ رہے عمل سے. دوسری بات میں نے بتایا دینی تعلیم کے لیے، ہمارے بچوں میں دینی تعلیم کے جو اثرات آنے چاہیے اس کے لیے ہمیں ماحول کریٹ کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ مکاتب کے اندر یونیفارم دیا جاتا ہے. کس لیے دیا جاتا ہے؟ اس کے بغیر کپڑوں کے پڑھنا نہیں آ سکتا کیا؟ پڑھنے کے لیے تو خالی منہ چاہیے، تو پینٹ شرٹ پہن کر بھی پڑھ سکتے ہیں نا بھائی. تو سفید یونیفارم کیوں؟ یہ ماحول کریٹ کرنے کے لیے. آئی ڈی کیوں؟ یہ ماحول کریٹ کرنے کے لیے. اسکارف کیوں؟ یہ ماحول کریٹ کرنے کے لیے. یہ بچوں کے لیے ٹوپی اور دستی کا انتظام کیوں؟ یہ ماحول کریٹ کرنے کے لیے. اور مسجدوں سے اٹیچ مکاتب کیوں؟ تاکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کو مسجد کا بھی شوق آ جائے. آپ جائیے باہر کے علاقوں میں، وہاں پر مسجدوں میں بچے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. کھلونے جو بچے اسکولوں کے اندر جو سیڑھیاں وغیرہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا بچوں کھیلنے کے لیے، آپ کو باہر کے علاقوں میں مساجد میں ملیں گی. اور وہ لوگ کیا سوچتے ہیں یہ ہماری آنے والی نسل ہے جو مسجد سے کھیل بھی سیکھ رہی ہے، مسجد سے ساری چیزیں پڑھائی بھی سیکھ رہی ہے، مسجد سے سیکھے گی. ان کو مسجد کے بغیر چین سکون نہ ہے. آج ہمارے بچوں کو موبائل کے بغیر سکون نہیں. کیوں؟ ہم نے موبائل دے دی ان کے ہاتھ میں. ٹی وی کے بغیر سکون نہیں. ساس بہو کو، ہمارے والدین کو ساس بہو کے سیریل اور پاکستانی سیریل سے فرصت نہیں ہے. جائے کہ وہ منتخب حدیث اور فضائل عمل گھر میں پڑھتے بیٹھے. نہیں، ماحول ہم نے نہیں کیا ہے. ماحول کریٹ کریں گے انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا. ماحول اگر کریٹ نہیں ہوگا اس کا اثر کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہم چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، دینداری ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہوگی، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جائے گی. 101% لکھ کر رکھیے. کیوں؟ کیونکہ دینداری ہمارے گھروں میں نہیں سیکھ کر بے دینی وہ اسکول اور کالجوں میں سیکھ رہے ہیں، اور وہیں پر کیا کر رہے ہیں؟ اپنا لائف پارٹنر چن رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں. آپ نے کبھی ٹائم نہیں دیا. اس کے آگے میں بتاؤں گا کہ ماں باپ کو کس طرح کرنا چاہیے. یہ تقریباً 6 سے 7 عمل ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو پیر کے دن آپ کے سامنے پیش کریں گے. کل انشاءاللہ سفر کی وجہ سے میں نہیں ہوں. پیر کے دن انشاءاللہ ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے کہ ماں باپ کو کیسے کیسے اوصاف اور کون سے چیزوں سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اور کس فیلڈ کے اندر کیا کرنا چاہیے، ان کی تربیت کرنا چاہیے. بہت اہم موضوع ہے. اس پر ہمیں بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، سننا چاہیے اور اس کے مطابق دھیرے دھیرے اپنے گھروں کے اندر ماحول کو چینج کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.